السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور آسمانوں میں 1000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور آسمانوں میں 1000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی اور 5ویں آسمان میں تقی، 6 آسمان میں خازن، 7ویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ درس ہدایت۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ مذکور ہے، جس سے مندرجہ ذیل حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے۔ نمبر 1، اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے،
کہ کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ اور اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں۔ وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ خدا بند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔